وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 96، حصہ سوم، درس نمبر 1194۔ آج کا موضوع، کیا ہم صرف ظاہر کے دیوانے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 96، لفظی ترجمہ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ہم ضرور دیں گے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اجرہم، ان کا اجر، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو اچھے کام وہ کرتے تھے۔ اسی آیت کے بارے میں ہم غور و خوض کر رہے ہیں سامعین کرام۔ اصل میں دنیا کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے اور ہم اس دھوکے کا شکار ہو گئے، اور یہ بڑا پکا دھوکہ لگا ہوا ہے، اور افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج کا مسلمان اسی دھوکے میں رہنا پسند کرتا ہے، کیونکہ ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے آخرت کی زندگی پر، اور ہم دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو گزارش کر رہا تھا پچھلے درس میں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا۔ تو اس کو چلنا ہے آخرت کے راستے پر، کیونکہ اس کی رخ جو ہے پیدائش کے بعد موت تک یہ ایک سفر طے کرتا ہے انسان۔ تو ظاہر ہے کہ یہ رخ جو ہے، اس کا ہمارا رخ جو ہے وہ آخرت کی طرف ہوتا ہے۔ آخرت مطلب قبر، حشر، آخرت جو بھی ہے، اور موت، یعنی جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ انسان کو یہ چاہیے کہ یہ جب ہوش سنبھالے، یعنی شعور سنبھالے، بالغ ہو جائے، تو یہ اپنا رخ جو ہے آخرت کی طرف کر لے اور اللہ کی طرف رخ پھیر لے، اور اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لے، اور اللہ کے راستے پر چلے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا زبان سے تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور بڑے لمبے چوڑے دعوے بھی کرتے ہیں،
میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، کلمہ یہ وہ، اور پھر کچھ اعمال بھی کر لیتے ہیں بغیر نیت کے۔ رخ جو ہے انسان، آج کا مسلمان، وہ اپنا رخ دنیا کی طرف کرنا چاہتا ہے، دنیا ہی اس کی منزل ہے، اور دنیا ہی یہ سمیٹنے کی فکر میں ہے۔ آپ کو میں نے بتایا، دیکھیں یہ آج تیسرا حصہ ہے، ایک آیت پہ میں بات کر رہا ہوں، اور وہ بات مجھے سمجھانی بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ یہ آیت تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ تو بنایا تو نہیں گیا، یہ تو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے قرآن میں کہ جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا، جو میرے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اب مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ جو ختم ہونے والی چیز ہے اس کو ہم نے مقصود بنا لیا ہے، اور اس کے لیے زندگی کو ضائع کرنے پر ہم تل گئے ہیں۔ یعنی جو چیز ہم چھوڑ کے جانے والے ہیں، جو چیز ختم ہونے والی ہے، اس کو ہم جمع کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ گرمی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے اور برف ٹھنڈی ہوتی ہے، تو ایک آدمی نے یعنی یا اب ظاہر ہے کہ برف تو آپ تھوڑی سی لے آئیں بازار سے اور اس کو استعمال کر لیں، برف تو استعمال کی چیز ہے، لیکن اگر آپ اسے جمع کرنا شروع کر دیں تو وہ تو پگھل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ختم ہونے والی چیز کو جمع کرنے کے ہم درپے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور دو خواہشات اس کی جوان ہوتی رہتی ہیں، ایک مال کی اور ایک عمر کی۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے، بڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے، اور ہم ظاہر کے لیے اگر زندہ ہیں، آج کا مسلمان تو ظاہر کے لیے زندہ ہے، اور ظاہر ختم ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قبر میں جب آپ کو لٹا دیا جائے گا نا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے ان اعمال کے، نیک یا بد، جو آپ نے، وہی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ برے اعمال ہوں گے۔ برے اعمال کیا ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ برے اعمال یعنی دیکھیں ہماری تو ذہنیت ہی خراب ہے، برے اعمال کو ہم نے محدود کر دیا ہے، چوری، زنا، یہ وہ، شراب، زنا وغیرہ وغیرہ۔ وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، ان کی وہ برے ہیں، لیکن اصل برائی کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اصل برائی یہ ہے کہ آپ زندگی گزارتے ہوئے اپنی منزل دنیا کو بنا لیں، یہ اصل برائی ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو واضح کر دوں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو اب آپ کی جو زندگی گزرے گی وہ سب برائی میں گزرے گی، چاہے آپ اچھا ہی کیوں نہیں کر رہے ہوں، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہوں، زکوٰۃیں دے رہے ہوں، روزے رکھ رہے ہوں، حج کر رہے ہوں، اور یہ وہ بس سب کچھ لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ کی منزل دنیا ہے تو آپ برائی میں مصروف ہیں، یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے نیت پر موقوف ہوتا ہے۔ آپ کی تو نیت ہی خراب ہو گئی، ہماری تو دیکھیں نیت ہی خراب ہو گئی۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ پھر ایک آیت میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی منزل دنیا ہے، جن کا مقصود دنیا ہے، جن کا محبوب دنیا ہے، اور ساری زندگی انہوں نے دنیا کی طرف رخ کرتے دنیا ہی کو مقصد بنا کے گزار دی، اور خیال یہ کر رہے ہیں، یہ مسلمان یہ خیال یہ کر رہے ہیں، یعنی دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے لیے جینا، انہوں نے زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ہماری کیفیت ہے، یہ آیت ہمارے لیے ہے۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، لفظی ترجمہ ہے، ساری کوششیں دنیا کے لیے، گم ہو گئی ان کی ساری کوشش، کوئی اور نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔
اللہ ان کا نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ معبود ہے۔ ایسی صورت میں دیکھیں، یہ ایک ضمنی نقطہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر دنیا ہی آپ کا مقصود بن گئی، اب اللہ آپ کا معبود بن نہیں سکتا، حقیقی معبود نہیں بن سکتا۔ اب لازمی آپ خواہشات نفس کو اپنا خدا بنائیں گے۔ اپنی زندگی آپ دیکھ لیں، آپ اپنی انا کو دیکھ لیں، آپ اپنی عزت، آپ کو اپنی عزت پیاری ہے، عزت بڑی چیز ہے آپ کی نظر میں، بڑی مطلب یہ ہے کہ سوچنے کی بات ہے۔ آپ کو اپنی انا پیاری ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کوئی آپ کو گالی دے دے تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہے، گالی مت دینا، ایسے آپ طیش میں آ جاتے، گالی مت دینا۔ اب یہ ہے نا کہ یہ دیکھیں آپ کی انا ہے بول رہی ہے گالی مت دینا۔ اور تو ویسے ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو دیکھیں ساری زندگی جو ہے دنیا کے لیے وقف کر دی ہے، اور دنیا ہم لے جا نہیں سکتے۔ اور جب روز قیامت، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت ہے کہ اگر یہ جب ہم آخرت جائیں گے یوم حشر، اور ظاہر ہے دنیا داروں کے لیے دوزخ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ جو دنیا والے ہیں، جو اللہ کی یاد کو بھلا کے دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ قرآن کی آیات کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں۔ تو جب یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، آج تو ہمیں یہ اپنا مال، یہ سب کچھ جو ہم نے کمایا ہے یا ہے، یہ تو ہمیں بڑا محبوب ہے۔ تو آخرت میں جب ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، اگر اس وقت تمہارے پاس یہ سارا مال اور دولت، دنیا کا سارا مال اور دولت اکیلا تمہارا ہوتا، اور اتنا ہی اور بھی ہوتا، اب دنیا میں تو ٹنوں سونا ہے اور ٹنوں دولت ہے، یعنی اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ ڈالر، یہ روپیہ، یہ ہر ملک کی کرنسی، یہ ساری کرنسی اکٹھی ہو جائے، سارا سونا آپ کا ہو جائے، اور اتنا ہی اور بھی ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اتنا اور بھی ہو، تو آپ اس دن وہ سارا سب کچھ اس دن عذاب سے بچنے کے لیے، دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے لافتدوا بہ، لیکن قبول تو نہیں ہوگا۔ اول تو یہ سب کچھ ہوگا نہیں آپ کے پاس 10 روپے تو کوئی کفن میں آپ کے رکھے گا نہیں، آپ خالی ہاتھ جائیں گے، خالی ہاتھ آئیں، خالی ہاتھ جائیں گے۔ وہاں تو جو کچھ بھی ہوگا، وہاں پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی اچھے جو سرمایہ ہے وہ تو آپ نے ضائع کر دیا، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا۔ تو دیکھیں یہ بات جو ہے، یہ آیت بڑی سوچنے کے قابل ہے۔ یہ آیت کا جو یعنی جو سیاق و سباق ہے، تو وہ تو یہی ہے کہ اللہ کے وعدے کو پورا کرو، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہے ہیں اس کو کرو، جس سے رکنے کو کہہ رہے ہیں اس سے رک جاؤ، لیکن ہم تو نہیں کرتے۔ اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ تو ہم توڑنے پر بضد ہیں، بڑے اطمینان اور بڑی خوشی سے اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہم توڑ رہے ہیں، اور توڑنے میں مصروف ہے۔ ہمارا ہر لمحہ اللہ کی یاد سے خالی ہے، دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ تو بات ذرا مشکل ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ تعالیٰ کے پاس جو اجر ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور اس کی میں نے آپ کو وضاحت کر دی تھی کہ اجر کا جو آغاز ہے وہ یہاں سے ہو جاتا ہے، دنیا سے آپ کو اجر ملے گا، لیکن یہاں اسے پھر احتیاط سے سنبھالنے کی ضرورت ہے، شکر گزاری کی روش اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اگر آپ شکر گزاری کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ کی اب اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو باطنی نعمتیں میری مراد ہیں، جو باطنی نعمتیں آپ کو مل جاتی ہیں، یعنی نیک اعمال کی توفیق مل جاتی ہے،
یہ ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں توفیق آپ کو دیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کوئی یعنی آپ نیکی کر نہیں سکتے، برائی سے بچ نہیں سکتے لیکن اللہ کی توفیق سے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے دیتا ہے، وہ اپنا ایک مضمون ہے توفیق کا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے تو اب یہ ہے نا کہ آپ کو اس توفیق کو سنبھال کے رکھنا ہوگا۔ یہ دنیا کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ دشمن لگے ہوئے، لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، شیطان ہمارا دشمن ہے، نفس ہمارا دشمن ہے۔ تو اس میں آپ کو بڑے صبر اور ضبط سے کام لینا ہوگا۔ صبرو کا لفظ آیا ہے نا اس آیت میں، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، تو سنبھال کے رکھنا ہوگا۔ جو اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے وہ اطمینان قلب ہے، اجر، توفیق ہے، اچھے اعمال کی توفیق آپ کو عطا فرمائے، اور تو یہ تمام اجر ہیں وغیرہ وغیرہ جو یعنی جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کو آپ سنبھال کے رکھیں۔ اور طریقہ کیا ہے کہ آپ صبر سے کام لیں، استقامت۔ صبر کیا ہے؟ استقامت، دین پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں، اور کسی بھی مشکل حالات میں اللہ کی یاد سے منہ نہ موڑیں، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں، اور اپنی منزل چلتے چلے جائیں، تو پھر وہ دنیا میں جو اجر ہے وہ آپ کا ثابت ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو آیت سنائی تھی کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا ثابت قدم۔ تو اللہ کا جو اجر ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ دنیا میں تو جو بھی آپ کو اگر مل بھی جاتا ہے تو اس کے ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ لے جا نہیں سکتے، دوسرا اللہ کی یاد کے بغیر جو بھی آپ کو مل جائے تو وہ دراصل ایک عذاب کی شکل ہوتی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بات نوٹ کرا دوں، قرآن کی آیت ہے کہ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ آپ کو تعجب میں نہ ڈال لے، فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ۔ تو بہرحال یہ جو بھی اللہ کی یاد کے بغیر آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ دراصل عذاب الہی ہے، لیکن اللہ کی یاد کے ساتھ اگر کوئی آپ کو دنیا کی نعمتیں مل جاتی ہیں تو وہ دراصل امتحان ہے اور آزمائش ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو بہرحال اچھا آگے جو ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ یہ گرامر کے حساب سے اگر کوئی لوگ عربی گرامر کو جانتے ہیں تو اس میں وہ ہے مبالغہ ہے اور اس میں تاکید ہے۔ وَلَنَجْزِ لام جو ہے تاکید ہے، پھر جو تجدید آتی ہے نون پر یہ بھی تاکید ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، ہم ضرور بدلہ دیں گے اجرہم، ان کے اجر کا، کس کو؟ جو صابر لوگ ہیں۔ صابر کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا کہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں، اور اللہ جو آپ کا عزم ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا، یعنی اللہ اپنے یعنی جو مقصد حیات ہے اس پر آپ ثابت قدم رہیں۔ اس راستے میں اگر کوئی تکالیف آتی ہیں تو آپ اس کو خوشی سے اس کو سامنا کریں، خوشی سے سامنا کریں اور برداشت کریں انہیں۔ بھوک آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہیں آزماؤں گا مختلف کیفیات سے، بھوک سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف، بھوک، اور مال کی کمی ہوگی، اولاد میں نقصان ہوگا، میووں کی کمی ہوگی،
بشر الصابرین، صابرین کا لفظ ہے، اور آپ خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو۔ اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتے، خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہو کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی پرواہ نہیں، ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ دنیا میں کوئی آگے پیچھے چیز ہو جائے، اللہ کی مرضی ہے، ہم راضی ہیں اس پہ۔ وبشر، آپ خوشخبری دیجیے، اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، قالو، خوشی سے پکار اٹھتے ہیں انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں، کوئی بات نہیں، اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے ہم نے۔ تو دیکھیں یہ صبر کا مطلب ہے۔ صبر کا مطلب جو آپ کی منزل ہے آپ اس پر ثابت قدم رہیں اور جم جائیں، اور راستے میں کوئی اگر تکالیف آتی ہیں، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، اس پر آپ دلگیر نہ ہوا کریں، افسردہ نہ ہوا کریں، پریشان نہ ہوا کریں، تو اب آپ پر اجر ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وَآتَيْنَاهُ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، قرآن کے الفاظ ہیں، ان کو ہم نے دنیا میں بھی اچھا اجر دیا، اور آخرت کا اجر تو بہت اچھا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر، کیوں کہ ان کے اعمال اچھے تھے۔ اب اچھے اعمال کیا ہیں؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی دیکھیں اچھے اعمال کیا ہیں، برا عمل کون سا ہے، اچھا عمل کون سا ہے۔ تھوڑا سا اس بارے میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں اچھا عمل وہ ہے جس کی نیت خالص ہو۔ دنیا میں اگر آپ کی نیت میں فتور آ گیا، آپ کی نیت خراب ہو گئی دنیا میں زندگی گزارنے کی، اب آپ سے اچھا عمل نہیں ہو سکے گا، اور اگر کوئی بظاہر اچھا عمل کریں گے بھی تو وہ ضائع ہو جائے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، ضبط ہو جائے گا، کیوں کہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، تو آپ جو نیک اعمال کر رہے ہیں تو وہ پھر ضبط ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ذہن میں نہیں آتی۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اعمال ہمارے ضائع ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اور اعمال یقیناً اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت جب انسان کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن جائے، پھر اللہ تعالیٰ بڑا ناراض ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں، کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، اللہ کے نزدیک بہت بری بات ہے کہ تم وہ کرو وہ کہو جو کرتے نہیں، ان تقولوا ما لا تفعلوا۔ تو بہرحال دیکھیں یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہ ہم آیت تو پڑھ رہے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے اس کو اللہ کی جو باتیں ہیں اس پر یقین نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں بہت سے وعدے ہیں، اور نہایت اچھے اچھے وعدے ہیں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ایک اللہ کا وعدہ یہ بھی ہے، آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا اجر تو بہت اچھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابھی جو ہم پڑھیں گے آیت نمبر 97، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اسے ہم ایک اچھی زندگی دیں گے۔ اب اچھی زندگی لیے تو ہم وقت گزار رہے ہیں، کبھی اچھا وقت آئے گا، کبھی پیسوں کی بارش ہوگی، کبھی ہم اپنا مکان بنا لیں گے، بنگلہ بن جائے گا، یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اسی خوابوں میں آپ زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ تو نہیں، اچھی زندگی دیکھیں، اچھی زندگی کون سی ہے؟ جو آپ کو اگر نیک اعمال کی توفیق مل جائے، آپ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں،
اور اللہ کے راستے پر اگر آپ دوڑنے لگیں تو یہ بہترین زندگی ہے دنیا کی، ایک اچھی زندگی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اس طرف آپ کوشش کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، وہی آپ کا مقصود ہے۔ اللہ ہی آپ کا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے اور معبود بھی ہے۔ یہ ایک نقطہ میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ جو کچھ کریں گے وہ روایات ہوگی، وہ بس خالی لپ سروس اسے کہتے ہیں لپ سروس ہوگی، تو لپ سروس نہ کریں، حقیقت کے میدان میں آ جائیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا عزم کر لیں اور کہہ دیں اپنے عمل سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ بھی ابتدا میں آپ کہہ دیں اپنے عمل سے کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں یکسو ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ ما عندکم ینفد، اے لوگو جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے صبر کرنے والوں کو، ان کے اجر ضرور دیں گے۔ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اچھے اعمال کا، حسن خلق، اچھے اخلاق کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم